نکلنا، جلسوں میں جا کے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہجرت سے 3 سال قبل ولادت ہے اور سرور کونین کے رحلت کے وقت عمر ٹوٹل 13 سال ہے۔ مدینہ منورہ میں ام المومنین اپنی خالہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ دیکھنا چاہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں، معنی کیا ہے؟ خالہ دن تو دیکھ دیکھ کے یاد کر چکا ہوں، اب رات کی تشنگی باقی۔ اٹھیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو آرام فرماتے، جب جاگ آتی وضو کرتے، مسواک ساتھ رکھی ہوئی ہوتی، اور گھر والے بھی پورا اہتمام کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ہمیں معلوم تھا نا کہ ہمارے نبی کا معمول اور طریقہ یہ ہے، تو ہم پانی کا برتن بھی بھر کے رکھتے تھے، مسواک بھی ساتھ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے پانی بھر کے رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سیدہ سے یہ پانی کس نے رکھا تھا؟ محسوس ہو جاتا ہے نا کہ آج تھوڑا سا فرق ہے، برتن اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ پانی کس نے رکھا تھا؟ حضور میرا بھانجا آپ کے چچا کا بیٹا عبداللہ میرے گھر میں ہے، وہ آپ کی رات دیکھنا چاہتا تھا، پانی اس میں رکھا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب۔ اللہ عبداللہ کو دین کا امام بنا دے اور اسے کتاب کا علم عطا کر دے۔ صحیح البخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں زمانانی رسول اللہ ہے، رسول اللہ نے مجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے پیار بھی کیا، میرے لیے یہ دعا بھی کی۔ عمر کتنی؟ 13 سال تو رحلت کے وقت ہے نا۔ اس سے پہلے کا واقعہ 10-11 سال کی عمر کا بچہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم علمہ التاویل۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے تہجد کے لیے۔ ہمارے ہاں 18 سال سے پہلے اسلام کی دعوت نہیں دینی، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر یہ کالا قانون رائج ہو گیا تو پھر دوسرا اس کا سٹیپ یہ ہوگا کہ 18 سال سے پہلے آپ اپنے بچے کو نماز کا کہہ نہیں سکیں گے۔ یورپ میں یہی کچھ ہے نا۔ وہ ایک جاہل بیٹھا ہوا تھا ٹی وی پہ، کہتا ہے ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، یورپ میں جمہوریت ہے کہ 18 سال کا بچہ اپنی مرضی کا لائف پارٹنر چوز کر سکتا ہے، مرضی کا لائف سٹائل چوز کر سکتا ہے، وہ مادر پدر آزاد ہے، اس کے ماں باپ اسے پوچھ نہیں سکتے۔ اور بیوقوف، یہ انسانیت کی بنیاد نظام خانقاہ، یہ نظام عائلی ہے، خاندانی نظام ہے، تو چاہتا ہے کہ یہ سارا ختم ہو جائے؟ یورپ وہاں جمہوریت ہے، وہاں شخصی آزادی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ چند دن پہلے ایک رپورٹ پڑھی تھی میں نے، ایک خاتون نے رٹ کی ہے، یا اس خاتون کے خلاف رٹ کی گئی ہے عدالت میں۔ کئی دعوے دار ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ ان آزادیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ خامد فوت بھی ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک آگے بات چلانے کی اجازت۔ یہ اس کی بڑی میڈیکلی حکمتیں۔ رحم پاک ہوگا، صاف ہوگا، کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے کہ عورت کے پیٹ میں جنم لینے والا یا پنپنے والا بچہ کس کا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے۔ یہ مادر پدر آزادی ہم چاہتے ہیں۔ اگر 18 سال کی عمر تک غیر مسلم کو دعوت دینے کا حق نہیں ہے تو پھر دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہوگا کہ اس عمر تک پہنچنے کے لیے، جب تک بچہ اس عمر کو نہیں پہنچے گا، باپ کو حق نہیں ہے کہ اسے نماز کا کہے۔ تیرے نبی نے کیا کہا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ
वहुम अबनाउ सबअ सनीन, 7 साल की उम्र के बच्चे को हुक्म दो नमाज का, और अगर 10 साल की उम्र तक वो नहीं पढ़ता फजरबूहु, तो उसकी पिटाई करो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैं खड़ा हुआ, देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए अपने हुजरा मुबारक में खड़े हैं। अब दिल में ख्याल गुजरा कि मैं भी तहज्जुद पढ़ूं। अल्लाह अकबर। असल में ये नुकसान है उनका, छोटी उम्र के गैर मुस्लिम बच्चे, जब इनके साथ आपकी मेल मुलाकात होगी, उनके सामने आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, उनके सामने आप हदीस का तस्करा करेंगे, अपने नबी की सीरत पढ़ेंगे, कभी कभार उनके सामने उनके कानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका पहुंचेगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो माइल होंगे और अपना खुराफात पर मबनी दीन छोड़ के सच्चा दीन इख्तियार करेंगे। जब अपने बच्चों की ये तरबियत करेंगे तो बच्चे नमाजी बनेंगे, और जो एक अल्लाह के सामने झुकने वाला बनेगा फिर वो गैरुल्लाह के सामने झुकना गवारा। और यही असल फलसफा है। वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। यूरोप को क्या पड़ी है कि तुम्हारे मुल्क में ये कानून साजी करवाए? वो समझता है ये खालिसतन लिल्लाह है, किए जाने वाले सजदे इन इंसानों को हमारी चौखट पे सजदा रेज होने से रोकते हैं, और वो सारी दुनिया को अपनी चौखट पे सजदा रेज करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में आए और आके अल्लाह के नबी की बाईं तरफ खड़े हो गए, थोड़ा सा पीछे। एक हदीस में आता है घुमा के दाईं तरफ किया। यहां अल्लाह के नबी ने पकड़ा और अपने बराबर करने की कोशिश की, तो अब्दुल्ला पीछे खिसक गए, बराबर नहीं हुए। बात समझिएगा, मसले का मालूम नहीं था। मसला यही है, जब इमाम अकेला हो तो दाईं तरफ बराबर खड़े होना है, पांव से पांव मिला के। लेकिन यहां बच्चा था, मसला मालूम नहीं था। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा और पूछा, अब्दुल्ला, और मैं तुझे आगे खींचता रहा, तू पीछे भागता रहा, मसला क्या है? फरमाया अल्लाह के नबी, ला यंबगी लिअहदिन अन युसल्लिया हज़ाका व अंत रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी दुनिया में कौन है जो आप रसूलुल्लाह के बराबर खड़ा होकर नमाज पढ़े? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए अल्लाह के सामने दामन फैला दिया। फदआ लहु अन युज़ीदहु फहमन व इल्मा, अल्लाह इस बच्चे के इल्म व फहम में इजाफा कर दे। अल्लाह